حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے گئے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان آیتوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا گئے، ان آیتوں میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا گئے، یہ اس موقع کی بات گئے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، جنتی کو جنت میں داخلہ مل جائے گا اور جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس موقع پر جنتی جنت میں پہنچنے کے بعد جہنمیوں سے سوال کریں گے، اب ہمارا ایمان اور عقیدہ آپ کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنا گئے، قرآن مجید کی جتنی آیتیں گئے، قرآن مجید کے جتنے حروف اور کلمات گئے، ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ گئے کہ ان آیتوں میں ان حروف اور کلمات میں سے ایک حرف اور ایک کلمہ بھی غلط اور نادرست نہیں گئے، بلکہ ایک ایک حرف اور قرآن کریم کا ایک ایک کلمہ برحق گئے۔ یہ ہمارا ایمان اور اعتقاد گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ارشادات کے بارے میں بھی ہمارا یہی ایمان گئے۔ اب ذرا غور کریں، یہ اس وقت کی گفتگو گئے جب جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا گیا، جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس موقع کی بات ہمارے سامنے ذکر فرما رہا گئے، اور یہ اس کا احسان اور انعام گئے کہ اس موقع کی بات اس نے ہمارے سامنے آج ہی بیان کر دی گئے، تاکہ ہم عبرت اور نصیحت کی نگاہوں سے ان آیتوں کو دیکھیں اور اپنی زندگی میں انقلاب لانے کی کوشش کریں۔ اب آیتیں سماعت کرتے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا گئے فی جنات، کہ جب جنتی جنت میں پہنچیں گے تو اسی حالت میں یتساءلون عن المجرمین، جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے، جنتیوں کی طرف سے جہنمیوں سے سوال کیا جائے گا۔ اب یہ بڑا دلچسپ معاملہ گئے، آپ کی توجہ اس کی طرف رہنی چاہیے کہ جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے۔ قرآن کی آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اب آپ اپنے ذہن و دماغ میں اس بات کو لانے کی کوشش کریں کہ آخر جنتیوں کی طرف سے جہنمیوں کو کیا سوال کیا جائے گا، جنتی جہنمیوں کو کیا سوال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسے بیان فرمایا یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، جنتیوں کی طرف سے یہ سوال کیا جائے گا کہ اے جہنمیوں، ہمیں یہ بتاؤ کہ آخر تمہیں جہنم میں کون سے عمل نے داخل کر دیا، دنیاوی زندگی میں تم کون سے اعمال کرتے تھے کہ جن کی بنیاد پر آج تمہیں جہنم میں داخل کیا گیا گئے، وہ کون سے کام گئے جو تم دنیا کی زندگی میں کیا کرتے تھے، جن کاموں کی بنیاد پر آج جہنم میں تمہیں داخل کیا گیا۔ اب سوال بہت ہی اہم گئے، جہنمیوں سے پوچھا جا رہا گئے، جہنمیوں سے سوال کیا جا رہا گئے کہ جہنم میں تمہیں کون سے عمل نے داخل کیا، کون سے کام نے تمہیں جہنم میں داخل کر دیا گئے۔ اب ہمیں ان کاموں کو پر توجہ دینی گئے، ان اعمال پر مکمل توجہ دینی گئے۔ جہنمیوں کی طرف سے جواب کیا آئے گا؟ قالوا لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ۔ جہنمی جواب کیا دیں گے؟ جہنمیوں کو جہنم میں کیوں داخل کیا گیا؟ خود جہنمی بیان کر رہے گئے، خود اہل جہنم بیان کر رہے گئے۔ جہنمی جواب دیں گے کہ 4 کام ایسے گئے کہ ہم دنیا کی زندگی میں کیا کرتے تھے، 4 عمل ایسے گئے کہ دنیا کی زندگی میں وہ عمل ہمارے رہا کرتے تھے، انہی 4 کاموں کی بنیاد پر آج ہمیں جہنم کی آگ میں داخل کیا گیا گئے۔
انہی 4 کاموں کی بنیاد پر آج ہمیں جہنمی بنایا گیا گئے۔ اب غور سے سنیں وہ 4 کام کون سے گئے، اور ذرا اپنے ذہن و دماغ کو حاضر رکھ کر کے یہ بھی سوچیں کہ کیا ہم میں سے کوئی تو ایسا نہیں گئے کہ جس میں یہ 4 کام پائے جاتے ہیں گو، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں گئے کہ جن میں یہ 4 اعمال نہ پائے جاتے ہیں گو۔ ذرا غور سے سنیے گا، جہنمی وہ 4 کام کون سے بتاتے ہیں گئے؟ سب سے پہلا عمل جہنمی بتاتے ہیں گئے، لم نکو من المصلین، ہمارا حال یہ تھا کہ جب دنیا کی زندگی میں ہم زندگی گزار رہے تھے، دنیا کے شب و روز گزار رہے تھے، دنیا میں جب ہم لیل و نہار گزار رہے تھے، تو ہمارا حال یہ تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اللہ کے نبی نے تو ہمیں دعوت دی نماز پڑھنے کی، اللہ کے پیغمبر نے تو ہمیں نماز پڑھنے کی طرف بلایا تھا، لیکن ہمارا حال یہ تھا کہ ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ پہلا عمل ہے جس کی بنیاد پر جہنمیوں کو جہنم میں داخل کیا گیا گئے۔ عزیزان گرامی قدر، میں بہت ہی نرم لہجے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنے حال زار پر ذرا سا غور کریں، ہم اپنے شب و روز پر توجہ دیں، ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے، ہم اپنی زندگی کو کیسے گزار رہے ہیں۔ کیا نماز فجر کی پابندی ہماری زندگی میں پائی جاتی ہے؟ کیا ظہر کی نماز کی پابندی ہماری زندگی میں پائی جاتی ہے؟ کیا عصر کی نماز ہم پابندی سے ادا کرتے ہیں؟ کیا مغرب و عشاء کو ہم پابندی سے ادا کرتے ہیں؟ آپ خود اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں، اپنے بارے میں آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ اب یہ اپنی زندگی کو ایک طرف رکھیں اور دوسری طرف جہنمیوں کا یہ جواب بھی رکھیں۔ خود جہنمی بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں جہنم میں اس لیے داخل کیا گیا کہ ہم دنیا کی زندگی میں نماز پڑھنے والے نہیں تھے۔ یہ عمل جہنمیوں نے بیان کیا گیا، تو ہمیں اس سے نصیحت اور عبرت حاصل کرنی ہے کہ ہمیں وہ کام نہیں کرنا گے جو جہنمیوں نے جہنم میں داخل ہونے کے حوالے سے بتایا گئے۔ نماز کے حوالے سے ہمیں پابندی کرنی ہے۔ ہمارے نبی نے تو ہمیں بتا دیا گئے کہ انسان دنیا میں کافر، مشرک، مومن ہر طرح کے گئے، لیکن مومنوں اور کافروں میں فرق کیا گئے؟ کھاتے پیتے وہ بھی گئے، کھاتے پیتے ہم بھی گئے، صبح جاگتے رات میں سوتے وہ بھی گئے، ہم بھی صبح جاگتے رات میں سوتے گئے، ہمارے دن ان کی طرح بظاہر گزرتے گئے، لیکن ہمارے اور کافروں میں فرق کیا گئے؟ ہمارے نبی علیہ السلام نے تو بتا دیا گئے کہ ہمارے اور کافر کے درمیان جو فرق گئے، مومن اور کافر کے درمیان جو سب سے بڑا فرق گئے وہ نماز گئے۔ نماز مومن کے ایمان کو ظاہر کرتی گئے، نماز مسلمان کے اسلام کو ظاہر کرتی گئے، نماز کے ذریعہ مومن کافر سے ممتاز ہو جایا کرتا گئے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ پہلا عمل ہے جس پر ہمیں توجہ دینی گئے۔ عرس کی تقریب میں آپ حضرات شریک ہوئے گئے، اس مقدس موقع پر آپ شریک ہوئے گئے۔ یقیناً آج کے اس مقدس موقع پر آپ کو یہ عہد و پیمان کرنا گئے کہ ہم کبھی بھی نماز نہیں ترک کریں گے، بغیر عذر کے ہم نماز کو نہیں چھوڑیں گے۔ بندہ اگر نماز ترک کرتا گئے تو آئیے قرآن کی آیت کی روشنی میں یہ بھی بتا دوں کہ نماز کو اگر ترک کرتا گئے تو اسے سزا کیا ملتی گئے۔ اللہ رب العزت قرآن میں بیان کرتا گئے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ
وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ بہت توجہ سے سنیے گا، میں قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، میں قرآن کی آیتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں، اللہ کے ارشادات آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ نماز ترک کرنے کا گناہ کیا ہے، نماز چھوڑنے کی عادت ڈالنے والوں کو میں خاص طور سے اس آیت کی طرف متوجہ کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتا ہے، سورہ مریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اللہ رب العزت بیان کرتا ہے کہ اچھے لوگ پہلے تھے، اب ان کے بعد کچھ ایسے ناخلف آ گئے، ان کے بعد کچھ ایسے ان کے جانشین آ گئے جن کا حال یہ ہے، اضاعوا الصلاۃ، جو نماز کو ترک کرتے گئے، جو نماز کو وقت پر ادا نہیں کرتے گئے، واتبعوا الشہوات، اور جو خواہش نفس کی پیروی کرتے گئے، شریعت کے خلاف کام کرتے ہوئے اپنے نفس کی پیروی کرتے گئے۔ یہ دو کام کرنے والے اچھے لوگوں کے بعد آئے، اب ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ جو نماز کو ترک کرتا گئے اور اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے پڑتا گئے، قرآن کہتا ہے فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ایسے لوگوں کو عنقریب جہنم کی غے نامی وادی میں ڈالا جائے گا۔ اب یہ غے نامی وادی آپ جانتے ہیں کہ کیسی وادی ہے؟ روایتوں میں آیا ہے کہ جہنم کی سب سے زیادہ گرم کوئی اگر وادی ہے، سب سے زیادہ گرم اگر کوئی جہنم کا حصہ ہے، سب سے زیادہ گہرا اگر کوئی جہنم کا حصہ ہے، تو وہ یہی غے نامی وادی ہے۔ سب سے زیادہ گرم اور سب سے زیادہ گہری جو جہنم کی وادی ہے اس کا نام غے ہے۔ روایتوں میں آیا گیا کہ اس میں ایک کنواں ایسا ہے کہ جب جہنم کی آگ بجھنے لگتی ہے، اللہ کے حکم سے فرشتے اس کنویں کے منہ کو کھول دیتے ہیں، اس کنویں کی گرمی کی وجہ سے جہنم کی آگ واپس جلنے لگتی ہے۔ غور کریں، یہ باتیں کوئی قصہ کہانی والی باتیں نہیں ہے، یہ باتیں کہیں سنی سنائی باتیں نہیں ہے، قرآن کی آیتیں جو ہمارے نبی پر اتری گئے اور ہمارے نبی کے ذریعہ جو ہم تک پہنچی گئے، وہ آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کل فجر کی نماز کے وقت جب آپ بستر پر لیٹے ہو، آپ کے کانوں تک اذان کی آواز پہنچے تو قرآن کی اس آیت کو یاد کیجئے گا۔ شیطان اگر وسوسے ڈالے، شیطان اگر بہکاوے میں مبتلا کرے کہ ابھی نماز کے لیے نہیں جاتا، تھوڑی دیر سو لیتا ہوں، بعد میں نماز پڑھ لوں گا، کل سے نماز کی پابندی کر لوں گا، کل سے نماز پابندی سے ادا کروں گا، اگر یہ وسوسہ ذہن میں شیطان ڈالتا گئے تو قرآن کی اس آیت کو یاد رکھنا کہ نماز ترک کرنے والوں کو غے نامی وادی میں ڈالا جائے گا، جو جہنم کی سب سے زیادہ گہری اور سب سے زیادہ گرم وادی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ابھی تو گرمیوں کا موسم ہے، گرمیوں کے موسم میں آج جانتے ہیں ابھی حالت جو ہے، دوپہر میں 12-1-2 بجے تو ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم سورج کی دھوپ کو اور سورج کی گرمی کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ دوپہر میں اگر باہر نکلنا ہو تو اس کی حالت خراب ہو جایا کرتی ہے۔ آپ غور کریں کہ یہ جو دنیا کی گرمی ہے، آج ہم نے دیکھا 40-41 کا ٹیمپریچر پہنچا ہوا تھا، تو حالت یہ تھی کہ اس گرمی کو برداشت کرنا ہمارے لیے مشکل تھا۔ کیا جہنم کی اس گرمی کو برداشت کر پائیں گے جو غے نامی وادی میں ہمیں دی جائے گی؟ نماز ترک کرنے سے پہلے ذرا یہ سوچے کہ ہم معمولی سی راحت اور سکون کے لیے، معمولی سے اطمینان کے لیے، گناہوں کی لذت حاصل کرنے کے لیے کتنا بڑا گناہ کرتے گئے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ آپ کے اونا میں تو اتنے اولیاء کرام کے مزارات گئے، اتنے اولیاء کرام آرام فرما گئے، آپ ان کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیں، اپنے باپ داداؤں سے پوچھیں کہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری گئے۔
ان کی نمازیں کبھی ترک نہیں ہوا کرتی تھی، نمازوں کی وہ پابندی کیا کرتے تھے، نمازوں میں کبھی بھی ان کی طرف سے سستی نہیں پائی جاتی، بلکہ بعض بزرگ تو ایسے گئے کہ جو تہجد کے پابند ہوا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی قدر، قرآن کی یہ آیتیں ہمیں سامنے رکھنی گئے، جہنمیوں کی طرف سے جواب دیا جا رہا گئے، ہمیں جہنم میں کیوں داخل کیا گیا؟ دنیاوی کام کون سے تھے جن کی بنیاد پر ہمیں جہنم میں داخل کیا گیا؟ پہلا عمل جہنمیوں نے بتایا، لم نکو من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دوسرا عمل جہنمیوں نے بتایا، لم نکو نطعم المسکین، ہم دنیا میں ضرورت مند فقراء مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اللہ نے ہمیں دولت سے نوازا تھا، اللہ کی طرف سے ہمیں دولت عطا کی گئی، رزق کی فراوانی ہمیں دی گئی، لیکن ہمارا حال یہ تھا کہ ضرورت مند اور فقیر کو ہم کھانا نہیں کھلاتے، اس کی ضرورت کو پورا نہیں کرتے تھے۔ یہ دوسرا عمل ہے۔ سوچتے جائیں کیا یہ عمل ہم میں تو نہیں گئے؟ اگر ہیں تو یہاں بیٹھے بیٹھے توبہ کریں اور آج ہی اپنے اندر انقلاب لانے کی کوشش کریں۔ تیسرا عمل جہنمی بتاتے ہیں کہ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہمارا حال یہ تھا کہ جب دنیا میں ہم تھے تو بیہودہ باتیں کرنے والوں کے ساتھ ہم بھی بیہودہ باتوں میں مصروف ہو جاتے، کوئی مطلب نہیں تھا، نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ، ایسی باتیں کرنے والے بازاروں میں بیٹھے ہوتے، گلی محلوں میں بیٹھے ہوتے۔ اب ہمارا حال یہ تھا کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر کے ایسی بیہودہ باتوں میں مصروف ہو جاتے، بیہودہ کاموں میں مصروف ہو جاتے۔ یہ وہ تیسرا عمل ہے کہ جس کی بنیاد پر آج ہمیں جہنم میں داخل کیا گیا۔ میں تھوڑی سی توجہ دلانا چاہوں گا کہ آج جو چائے کی ہوٹلوں پر، چوراہوں پر اور محلوں پر ہمارے مسلمان بھائی بیٹھ کر کے نہ جانے کیسی کیسی باتیں کرتے گئے، نہ دین سے کوئی واسطہ نہ دنیا سے کوئی واسطہ، غیبتیں، چغل خوریاں اور گناہ والی باتیں ہمارے نوجوان اور مسلمان بھائی کر رہے گئے۔ ایسے ہی جو بیہودہ کام ہم کرتے گئے، موبائل لے کر کے بیٹھتے گئے، گیم کھیلنا شروع کرتے گئے، 2-2 3-3 4-4 گھنٹے تک ہم گیم کھیلتے گئے، موبائل میں جو غلط اور بیہودہ باتیں دیکھتے گئے، یہ تمام چیزیں وہ گئے جہنمیوں نے جن کے بارے میں بتایا کہ ان کاموں کی وجہ سے ہمیں جہنم میں داخل کیا گیا۔ تو تیسرا عمل یہ جہنمیوں نے بتایا۔ چوتھا اور آخری عمل جہنمیوں نے کیا بتایا؟ وَكُنَّا نُكَذِّبُ يَوْمَ الدِّينِ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہمارا حال یہ تھا کہ ہم قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے، قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ یہ 4 کام ہم کرتے رہے، نماز کو ترک کرتے رہے، مسکین اور ضرورت مند کو کھانا ہم نے نہیں کھلایا، بیہودہ کام کرنے والوں اور بیہودہ بات کرنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہے اور قیامت کے دن کا انکار کرتے رہے۔ یہ 4 کام کرتے رہے حتیٰ اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ موت جب آئی تو افسوس کے ہاتھ ملنے پڑے، افسوس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں رہا۔ یہ وہ 4 عمل گئے کہ جن کی بنیاد پر جہنم میں ہمیں داخل کیا گیا ہے۔ یہ قرآن کی آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سورہ مدثر اٹھا کر کے آپ دیکھ لیں، ان آیتوں کو ہمیشہ اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لیں اور اپنی زندگی میں انقلاب لانے کی کوشش کریں۔ نماز کی پابندی کے حوالے سے یقیناً بڑی کوتاہی ہمارے یہاں پائی جاتی ہے، بہت زیادہ کمی پائی جاتی ہے۔ نمازوں کو ہم نے بہت ہلکے میں لے لیا، نمازوں کی اہمیت کو ہم نے بھلا دیا، نمازوں کی قدر و قیمت کو ہم نے ختم کر دیا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مستحبات کے پیچھے اور مستحسنات کے پیچھے اتنی پابندی سے لگ جاتے گئے کہ فرائض اور واجبات کا ہمیں خیال نہیں ہوتا۔ یہ سو عرس ہم منا رہے گئے، فاتحہ خوانی ہم کرتے گئے، نیاز ہم کرتے گئے، خواجہ کی چھٹی ہم مناتے گئے، 11 غوث پاک کی 11ویں ہم کرتے گئے، حضور علیہ السلام کی میلاد کے موقع پر جلوس ہم نکالتے گئے۔ یہ تمام کام بہت اچھے گئے،
کریں، کوئی منع نہیں کرتا، اچھی نیت سے کریں گے ثواب بھی ملے گا، لیکن نمازوں کے حوالے سے کیوں ہم میں اتنی سستی پائی جا رہی ہے؟ نمازوں کے حوالے سے کیوں ہم میں اتنی کوتاہی پائی جا رہی ہے؟ میں آج یہ عہد لینا چاہوں گا، آپ اپنے رب کی بارگاہ میں یہ وعدہ کریں کہ ان آیتوں کو سننے کے بعد اب ہم نصیحت حاصل کریں گے، عبرت حاصل کریں گے، اور کل فجر ہی سے ہمارا حال یہ ہوگا کہ اگرچہ شیطان ہمیں لاکھ بہکائے، دکان پر بیٹھنے کے بعد شیطان کی طرف سے یہ وسوسہ ڈالا جائے کہ کسٹمر کم ہو جائیں گے اگر نماز کے لیے جائے گا، رات میں گھر پہنچنے کے بعد گھر والے کتنا بھی منع کریں، لیکن ہم اپنے دوستوں گھر والوں کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے قدموں کو مسجدوں کی طرف بڑھائیں گے، 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں گے۔ یہ آپ تمامی حضرات سے مجھے امید ہے کہ ان باتوں کو سننے کے بعد آپ اپنے کانوں سے ان کو نکالیں گے نہیں بلکہ اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیں گے۔ یہ وہ وعیدیں ہیں جو قرآن کی آیتوں میں ذکر کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار عالم ہم سب کو قرآن کے ان ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان اولیاء اللہ کے صدقے میں اللہ تعالی ہم سب کو نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو اللہ تعالی اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے میں جو کوئی خطا ہوئی وہ اللہ تعالی اس کو معاف فرمائے۔